بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام عکس کے ساتھ۔ دوستو، آپ خیریت سے ہوں گے، لیکن پاکستان آج زخمی ہو چکا ہے۔ 9 مئی کے واقعات سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں وہ سنبھلنے نہیں پا رہے۔ دیکھیں، یہ پاکستان محبتوں کا گہوارہ ہے، اور ان محبتوں میں یہ فسادی کہاں سے آ گئے، کہاں سے فساد شروع ہوا؟ سب محب وطن پاکستانی ہیں، اور یہ ملک 75 سال میں کیسے بنایا، اس کا وجود کیسے بنا تھا، یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں تو 9 مئی کے واقعات نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ پوری قوم افسردہ ہے کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا۔ یعنی کہ وہ ادارے جو ہمارے محافظ ہیں، ہمارے آئین کے محافظ ہیں، ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں، ان پر یہ کون لوگ حملہ آور ہوئے ہیں۔ یعنی آج سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے، جس میں آرمی چیف سے لے کے وزیر اعظم شریک ہوئے ہیں، اور تمام وزراء اس میں موجود تھے، اور اس میں ایک انتہائی افسوسناک خبر جو میرے سامنے آئی ہے کہ آرمی ایکٹ کو دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے، اور اس آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتیں اپنا کام شروع کریں گی۔ اور وہ عدالتیں جو لوگ 9 مئی سے اور اس کے بعد فسادات میں موجود تھے، اور جن کی تصاویر اور بایو ڈیٹا اس وقت آرمی اور اداروں کے پاس پہنچ چکا ہے، انہیں سخت سزائیں دی جائیں گی، ان سے کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں آج سلامتی کمیٹی میں کہا ہے کہ کوئی کہے نا کہ میں وزیر اعظم کی سفارش لے کے چھوٹ جاؤں گا، اسے نہ چھوڑا جائے۔ ان مجرموں نے، جنہوں نے پاکستان کو خون کی ندی میں بہا دیا ہے، ان کے ساتھ پورا حساب کیا جائے۔ یہ ساری باتیں افسوسناک ہیں، کیونکہ یہی کام سابقہ حکومت جناب عمران خان صاحب نے، ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ ساری چیزیں ان کے سامنے آئیں گی۔ انہوں نے 2018 میں آرمی ایکٹ کو بحال کیا، اور اس ایکٹ کے تحت اپنے دشمنوں کو سزائیں دلوائیں، جن کا ریکارڈ آج سامنے آ گیا ہے۔ اس میں بہت سارے لوگوں کو پھانسی کی سزا بھی دی گئی، بہت سارے لوگوں کو 10 سال اور 20 سال کی سزائیں دی گئی۔ کیا ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آج جو ہم بو رہے ہیں وہ کہیں کل ہمیں کاٹنا نہ پڑے؟ خان صاحب، آپ کے ساتھی جو آج جیلوں میں ہیں، جن کے نام اس دہشت گردی میں آ گئے ہیں، اور ان کے بیانات ہر چیز ریکارڈ پہ آ چکی ہے، ان کا کیا قصور تھا؟ ان ساتھیوں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اگر اس اقتدار کو صبر و تحمل اور اللہ کے شکر سے آپ گزار دیتے، تو آج جو وقت آپ کے ساتھیوں کو اور آپ کو دیکھنا پڑا ہے، خدا را اللہ پاک نے آپ کو اقتدار دیا تھا، اور وہ اقتدار صبر اور شکر کا نام ہوتا ہے۔ آپ بہت جلدی میں تھے، کہاں آپ بری گالا، زمان پارک اور وزیر اعظم ہاؤس کی ٹھنڈی ہواؤں میں آپ کے ساتھی بیٹھتے تھے۔ آج ان لوگوں کو وہی راستہ اختیار کرنا پڑا ہے جو آپ نے اپنی اپوزیشن کو دیا تھا۔ آپ نے کہیں صبر کا دامن اپنے سنبھال کے نہیں رکھا۔ آپ تو ہر رات کہتے تھے کہ فلاں کو جیل بھیج دیا جائے، فلاں کو یہ کر دیا جائے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے، وہ جو بویا تھا وہ آپ کاٹ رہے ہیں۔ دکھ ہے، ہمیں افسوس ہے کہ آپ مدینے کی ریاست کی بات کر رہے تھے۔ مدینے کی ریاست تو رحمت للعالمین نے وہاں کافروں کو، یہودیوں کو، سب کو امن دیا، سلامتی دی، اور رائے حق کی بات کی، اور ماشاءاللہ مدینے کی ریاست آج بھی قائم ہے۔ میں صرف اتنی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت آرمی ایکٹ کے تحت جو عدالتیں بن رہی ہیں، انہیں نہیں بننا چاہیے تھا۔ جمہوری حکومتوں میں ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔
لیکن اس کے صرف آپ ہی کا جرم نہیں ہے، پاکستان کی عدلیہ، سپریم کورٹ، چیف جسٹس اور نچلی عدالتیں اگر انصاف دیتی، انصاف کا راستہ اختیار کرتی، تو آج آرمی کورٹ جو ہے ان کا وجود نہ بنتا۔ یہ انصاف نہ دینے کی وجہ سے اور ایک سیاسی گروہ میں شامل ہونے کی وجہ سے آج آرمی کی عدالتیں قائم ہوئی ہیں، جو انتہائی خطرناک ہے۔ آج جو لوگ جیلوں میں ہیں یا جو آپ کی سزا کاٹ رہے ہیں وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، لیکن جو کچھ ہوا برا ہوا، اچھا نہیں ہوا۔ دیکھیں اب بھی کوئی وہ راستہ اختیار کرے کہ جس سے امن ہو جائے، پاکستان کی سلامتی ہو جائے۔ لیکن آرمی کے تمام بڑے جو ہیں اور حکومت پاکستان کی جو قیادت ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ اب یہ فیصلہ انتہائی خطرناک ہے۔ وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ میری کوئی سفارش نہیں ہوگی، جس کی جتنی سزا ہے اس کو دی جائے۔ کیا یہ اچھا ہوا؟ برا ہوا، برا ہوا۔ دیکھیں آپ لوگوں نے آرمی کے وہ خزانے چلا دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے آرمی شرمندہ ہے۔ پوری دنیا کے ٹی وی ہماری جو جگہ ہسائی کر رہے ہیں، اور خاص کر انڈیا کے ٹی وی جو بکواس کر رہے ہیں کہ ان کی نظر میں پاکستان کی فوج زیرو ہو گئی ہے، اب انہیں کوئی ضرورت نہیں کہ وہ ہم پہ حملہ کریں۔ ہم پہ اندرونی حملے نے ہمیں پسپا کر دیا ہے۔ دیکھیں اگر حکومت، ادارے اور آپ آج بھی مل کر بیٹھ کر کوئی راستہ نکالیں تو یہ پاکستان محفوظ رہ سکتا ہے، محفوظ رہ سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔